ہم نے تقلید پر سورہ نساء آیت 59 پیش کی، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی یعنی فقہا کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر صرف اللہ اور رسول کی نہیں بلکہ فقہا کی بھی اطاعت کا حکم اللہ نے خود دے دیا ہے۔ اس کے آگے کا ترجمہ یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے بیچ تنازع ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹا دو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ فرقہ اہل حدیث کے لوگ آیت کے اس حصے کو لے کر اختلاف کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میں تنازع ہو جائے تو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں تم سے مراد فقہا ہیں، کہ یہ لوٹانے کا حکم اللہ تعالیٰ فقہا کو دے رہے ہیں، اسکالرز کو، نہ کہ ہر ایک کو، جبکہ اہل حدیث فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوٹانے کا حکم ہر امتی کو ہے، پھر وہ چاہے علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، فقیہ ہو، اسکالر ہو یا نہ ہو، سمجھدار ہو یا نہ ہو، پرہیزگار اور عبادت گزار ہو یا نہ ہو۔ ہم نے جب یہ بات عطاء الرحمن کے سامنے رکھی کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم صرف فقہا کو ہے، نہ کہ کسی ناسمجھ، بے عقل، بے علم، بے عمل آدمی کو، تو وہ ناراض ہو گئے اور ہڑبڑی میں ہم پر بہت سے الزام لگا دیے۔ انہوں نے ہم پر قرآن کی آیت میں فقہا کو زبردستی گھسیڑنے کا، خیانت کا، تحریف کا، یہودیوں کا طریقہ اپنانے کا اور عربی سے پیدل ہونے کا الزام لگایا۔ دیکھیے اہل حدیث فرقے کے عطاء الرحمن کو ہم پر یہ سارے الزام لگاتے ہوئے۔ آپ نے ایک قیامت کی کہ اولو الامر بہت بڑی، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی تحریف کر دی گویا، اور آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن آپ بھی اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں گے اور جواب گاہ ہوں گے۔ دیکھیے کہ آیت کیا ہے، آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا، غور کرنا بھائیو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو اطیعوا اللہ ہے یہاں پر، اطیعوا اللہ ہے یہاں پر، یہاں پر جو ہے اچھا دیکھیے سنیے آپ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو یہاں پر جو عربی جانتے ہیں، عربی ایک چھوٹا سا طالب علم عربی کا یہ جانتا ہے جو ہمارے نذیر صاحب نہیں جانتے، یا جانتے ہوئے تحریف کر رہے ہیں گویا کہ وہ بات یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہاں پر واو الجماعہ، واو الجماعہ جو کہتے ہیں وہ ہے اطیعوا، واو کے ساتھ، یعنی آخر میں جو واو ہے وہ ضمیر ہے، واو الجماعہ اطیعوا۔ اور یہ عربی کا ایک چھوٹا سا، آپ طالب علم سے پوچھیے ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے، اس کی کیا ہے مرجع، اس کا مرجع ہے الذین آمنوا، یعنی ایمان والے، یعنی اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، وہ اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہاں پر بھی واو الجماعہ جو ہے ادھر ہی لوٹ رہا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تو یہاں پر بھی جو تم ہے، تو یہاں پر جو ضمیر ہے تم، یہ بھی ادھر ہی لوٹ رہی ہے۔ تو یہ کہاں سے فقہا، یہ کہاں سے دوسروں کو بیچ میں گھسڑ دیے ہیں؟ یہ تو عربی سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، یہ تو اتنا اس طریقے سے خیانت کی کہ یہ یہودیاں بھی شرمائیں گے، یہودیاں بھی شرمائیں گے، جو چیز نہیں ہے وہ داخل کر دی۔ ان تنازعتم فی شیء کا، تو تنازعتم کیا ہے، شبدوں کی جو ہے ادھر ہی الذین آمنوا کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے، یا تو آپ عربی سے بالکل پیدل ہیں یا پھر آپ جان بوجھ کر کے اس طریقے سے تحریف کر رہے ہیں جو اللہ کے آپ کو جواب دینا رہے گا۔ انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ قرآن کی سورہ نساء آیت 59 فقہا کی تقلید کا حکم دیتی ہے، نہ کہ فقہا کی تقلید نہ کرنے کا حکم، جیسا کہ غیر مقلدین مانتے ہیں۔ اب ہمارا جواب 5 پوائنٹس میں سنیے۔ پہلی بات یہ کہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اہل حدیث فرقے نے یہ سارے الزام ہم پر لگانے کی جلدی میں اور مناظرہ جیتنے کی ضد میں یہ سارے الزام معاذ اللہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ، مفسرین اور سلف پر بھی لگا دیے کہ آپ لوگوں نے خود دیکھا اہل حدیث فرقے کے عطاء الرحمن صاحب نے قرآن کی آیت کا اپنی مرضی، اپنی چاہت کا معنی بیان کرنے کے لیے خود کی عقل اور عربی گرامر، لغت کا سہارا لیا۔ دوستوں سوچنے کی بات ہے کہ دلیل کا نعرہ لگانے والا یہ فرقہ کیوں بھول گیا سلف کو، کیوں بھول گیا مفسرین کو، کیوں بھول گیا دلیل کو اور گرامر کی مدد لینے لگا۔ اہل حدیث فرقے کے لوگوں سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ تو خود کہتے تھے کہ قرآن کی آیت میں سلف کا بتایا معنی چھوڑ کر لغت سے قرآن کا معنی لینا یہ شیعوں کا، قادیانیوں کا اور دوسرے باطل فرقوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں، اہل سنت والجماعت کا نہیں۔ پھر آپ خود اس آیت میں سلف کو چھوڑ کر لغت کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کو سلف سے سمجھا، اپنی چاہت سے نہیں۔ اب ہماری دلیل سنیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ والی آیت پیش کی
تو شیخ عطا الرحمن صاحب نے کہا کہ یہ تو تحریر ہے. ہم نے کہا کہ تحریر کیسا؟ یہ 3 حوالے دیے, ہم نے 3 تفسیر کے اسکین پیجز پیش کیے. شیخ عطا الرحمن صاحب نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ والی آیت میں مفسرین پر تحریف کا الزام لگایا. جیسے انہوں نے مفسرین پر تحریف کا الزام لگایا, ہم نے 3 حوالے یعنی 3 تفسیر کے حوالوں کے اسکین پیج ہم نے ان کو دیا ہے. سب سے پہلا تعویلات اہل السنہ, ابو منصور محمد ابن محمد ماتوریدی جن کی وفات سن 333 ہجری میں, یہ حوالہ ہم نے ان کو دیا جس کے اندر لکھا ہوا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالتَّنَازُعُ يَكُونُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. تنازع کے بارے میں ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کر رہے ہیں کہ تنازع بین العلماء مراد ہے. اور اسی طرح الدر المنثور کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 911 میں ہے, انہوں نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے اور دیگر مفسرین سے اس کو نقل کیا ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جن کی وفات سن 104 ہجری میں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن مجاهد رحمه الله في قوله فإن تنازعتم في شيء قال فإن تنازع العلماء. یہاں پر بھی تنازع سے تنازع علماء مراد ہے. اور اسی طرح تیسرا حوالہ جو ہم نے ان کو پیش کیا تھا تفسیر الوسیط للقرآن الکریم, اس کے اندر بھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَقِيلَ هُمُ الْعُلَمَاءُ الدِّينُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ النَّاسَ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ. یہاں پر بھی تنازع سے تنازع علماء مراد ہے. اور بھی 2 حوالے تھے جو اس وقت ہم نہیں دے سکے, ذہن سے رہ گئے. حضرت ابوبکر جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن جساس کے اندر جن کی وفات سن 370 ہجری میں, اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 671 ہجری میں, ان حضرات نے تنازعتم سے مراد تنازع علماء مراد دیا ہے. لیکن شیخ عطا الرحمن صاحب نے ان پر تحریف کا الزام لگا دیا ہے. جب ہم یہ کریں تو بول رہے کہ بھائی یہ ان حضرات سے غلطی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, جب آپ تحریف کا الزام لگا رہے ہیں تو کوئی حوالہ تو دیجیے. حوالہ دیجیے. عجیب بات ہے کہ جو موقع آیا بول دیا بغیر حوالے کے, اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں. یہ کیسا دعویٰ ہے حضرات کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. دوستوں, آپ نے دیکھا کہ ہم نے تابعین, مفسرین اور سلف سے اس قرآن پاک کی آیت کے وہ معنی بتائے جو ہم کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اپنی عقل اور گرامر کا سہارا لے کے غیر مقلدین عطاء الرحمن اس قرآن پاک کی آیت کا وہ معنی کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کی عوام مانتی ہے اور جو سلف الصالحین سے ثابت نہیں ہے. چونکہ غیر مقلدین کا اصول ہے کہ پہلے والوں کے مقابلے میں بعد والوں کی بات نہیں مانی جائے گی, تو ہم یہاں رک کر اہل حدیث فرقے سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بتائے ہوئے دلائل سے پہلے کے دلائل لائیں, جس میں قرآن پاک کی اس آیت کا ٹھیک ٹھیک وہ معنی ہو جو وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں. دلیل نہ لا پانے پر سب کے سامنے آ کر سچ کو اور تقلید کو قبول کریں.